بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کتاب الطہارت اپنے اختتام کو پہنچی اور آج ہم کتاب الصلاۃ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ طہارت فقہ ابواب میں پہلے ہوتی ہے، جس طرح ترتیب میں بھی پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر طہارت چونکہ نماز ہی کے لیے ہوتی ہے تو اب نماز کا ذکر ہوگا، اور اس باب میں ہم نماز کے جو اوقات ہیں ان کا تفصیلی ذکر دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں حالت جنابت کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے احکامات تھے اور ناپاک زمین کو پاک کرنے کا طریقہ وغیرہ تھا۔ اس سبق میں کتاب الصلاۃ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز سے متعلق ہم کچھ پڑھیں گے، نماز کے اوقات کا تفصیلی ذکر ہوگا اور احادیث کو دیکھیں گے، فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیق بھی ہوگی۔ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفي مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم۔ تو یہاں آگے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حدیث بھی چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی چلتا رہے گا۔ تو ہم ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے امامت کروائی بیت اللہ شریف کے پاس 2 مرتبہ، کیونکہ ہر نماز کے لیے 2 مرتبہ امامت اس لیے کروائی کہ ایک مرتبہ نماز کا اول وقت سکھانا مقصود تھا اور دوسری مرتبہ نماز کا آخری وقت سکھانا مقصود تھا۔ کہ زور کی نماز جبریل علیہ السلام نے پڑھی پہلے مرتبہ ایسے وقت میں کہ جب ہر چیز کا جو سایہ تھا وہ ایک تسمے کے برابر تھا، یعنی بالکل سایہ اس کا ابھی بنا نہیں تھا اور بالکل سر کے اوپر جیسے سورج ہو اور نیچے جو سایہ ہوتا ہے بالکل معمولی سا، تو اس طرح کے تھا۔ اور پھر عصر کی نماز پڑھائی پہلی مرتبہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا ہو، یعنی کوئی بھی چیز اگر جتنے فٹ کی ہے تو اتنی ہی اس کی مثل اتنی ہی فٹ اس کا سایہ ہو گیا تھا، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ جب سورج غروب ہو چکا، وجبت کا معنی یہاں پہ غروب ہونے کا ہے، اور روزہ دار روزہ افطار کر لے تو ایسے وقت میں اس نے نماز پڑھائی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عشاء کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ جب شفق غائب ہو گیا۔ اب شفق سے کیا مراد ہے آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ جب فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے، یعنی طلوع فجر ہو جائے۔ اور حرم الطعام یعنی روزہ دار کی نے سحری اپنی جو ہے وہ مکمل کر لیا، اب اس کے بعد وہ کھانا روک دے گا، تو ایسے وقت میں۔ اور دوسرے دن جب آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی ظہر کی ایسے وقت میں، چونکہ اب اس کا آخری وقت نماز کا بتانا مقصود تھا، تو جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا تو ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، کیونکہ اسی کے بعد پھر آگے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ اور کل یعنی جو گزشتہ کل عصر کی نماز کا وقت شروع وقت تھا، تو آج ظہر کا وہ آخری وقت تھا۔ اور پھر عصر کی نماز پڑھائی ایسے وقت میں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو گیا تھا، تو 2 مثل وہ ہے کہ اس کا آخری وقت شمار ہوا۔ اور مغرب کی نماز اپنے پہلے ہی وقت پر پڑھائی، تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز جو ہے اس کے لیے کوئی آخری وقت اس کا مختص نہیں کیا ہے یہاں اس روایت کے اندر۔ اور عشاء کی نماز آخر جو نماز ہے اس کو پڑھایا ایسے وقت میں کہ جب ثلث اللیل چلی گئی، یعنی رات کی اگر 3 حصے کریں تو پہلا ایک حصہ گزرنے کے بعد یہ نماز پڑھائی، اس سے پتہ چلا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اور صبح یعنی فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ جب زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی، یعنی روشنی پڑ گئی تھی اور کافی روشنی زمین پر پھیل گئی تھی، ایسے وقت میں نماز پڑھائی۔ اور پھر میری طرف جبریل علیہ السلام متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد، یہ انبیاء کا وقت ہے نماز پڑھنے کا، آپ سے پہلے بھی اور آپ کا بھی نمازیں پڑھنے کا یہی وقت ہے۔ اور فرمایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں ساری نمازوں کے یہ اوقات ہیں۔ اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، بریدہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو سعید، جابر، عمر بن حزم، البراء اور انس رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ اگلی روایات کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني حسين بن علي بن الحسيني قال اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالامس۔
تو اس روایت کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے امامت کروائی، اور پھر آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی کو ذکر کرتے ہیں اور الفاظ کچھ مختلف ہیں، اور اس میں لوقت العصر بالامسی کا ذکر نہیں ہے۔ احمد محمد شاکر کے نسخے کے اندر بالامسی کے بعد یہ زیادتی ہے، قال وعیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مواقیت میں نمازوں کے اوقات کے اندر عطا بن ابی رباح نے، عمر بن دینار نے، ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہب بن کیسان نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو وہب بن کیسان کی جو روایت ہے اور یہ جو جتنے بھی راوی ہیں ان سب کی روایت اسی طرح کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے، اور اس کے اندر ایک احمد محمد شاکر کے نسخے میں حسن صحیح کا قول بھی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصح شیء فی المواقیت حدیث جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے زیادہ صحیح جو روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مواقیت کے اندر یہی ہے۔ اور دوسرا باب بھی ہم اسی کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں بھی نمازوں کے اوقات کا ہی ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاه اولا واخرا وان اول وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر، کہ نماز کے لیے اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی ہوتا ہے، اور ظہر کا جو اول وقت ہے وہ جب سورج زائل ہو جائے اس وقت ہے، اور آخری وقت وہ ہے جب وقت عصر داخل ہو جائے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، اور جو عصر کا اول وقت ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب اس کا اول وقت داخل ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، اور عصر کا آخری وقت یہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ پیلا پڑ جائے، یعنی غروب ہونے سے پہلے جب سورج زرد پڑ جاتا ہے وہ ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، اور مغرب کا جو اول وقت ہے وہ وہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، اور آخری وقت اس کا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، جب شفق غائب ہو جائے۔ اور وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، عشاء کا جو اول وقت ہے وہ جب شفق غائب ہو جائے اور افق غائب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت ہے کہ جب آدھی رات ہو جائے۔ اور فجر وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، کہ فجر کا آخری وقت یہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، اور آخری وقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سمعت محمدا یقول حدیث الاعمش عن مجاہد فی المواقیت اصح من حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش وحدیث محمد بن فضیل خطأ، کہ جو اعمش کی حدیث ہے یہ مجاہد سے مواقیت کے اندر یہ زیادہ اصح ہے محمد بن فضیل کی حدیث سے جو انہوں نے اعمش سے روایت کی ہے، اور محمد بن فضیل کی جو حدیث ہے یہ خطا ہے، اور اس میں انہوں نے محمد بن فضیل نے کچھ غلطی کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمش کی جو حدیث مجاہد سے مواقیت کے اندر ہے تو یہ زیادہ اصح ہے فضیل کی حدیث سے جو انہوں نے اعمش سے ذکر کی ہے۔ اعمش کی حدیث مجاہد سے مواقیت کے اندر یہ زیادہ اصح ہے اس حدیث سے جو محمد بن فضیل نے اعمش سے روایت کی ہے، اور محمد بن فضیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ اور اگلی روایت ہے وہ یہی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامہ عن ابي اسحاق الفزاري عن الاعمش عن مجاهد قال كان يقال ان للصلاه اولا واخرا فذكرنا وحديث محمد بن فضيل عن الاعمش نحوه بمعناه۔ اور اوقات کے حوالے سے اگلی حدیث بھی دیکھتے ہیں کہ وبه قال حدثنا احمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقم معنا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فامر بلالا، حضرت بلال کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاقام حين طلع الفجر، تو انہوں نے اذان اور اقامت دی جب طلوع فجر ہو گئی تھی، صبح صادق ہو گئی تھی۔ ثم امرہ فاقام حين زالت الشمس، پھر حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کی جب سورج ظاہر ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ثم امرہ فاقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، پھر حکم دیا بلال کو، انہوں نے نماز کھڑی کی اور تکبیر فرمائی، تو عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو ایسے وقت میں کہ جب سورج ابھی بلند تھا اور ابھی پیلا نہیں پڑا تھا اور سفید تھا، یعنی بالکل اوپر ابھی چمک رہا تھا۔ پھر حکم دیا بالمغربی حين وقع حاجب الشمس، کہ جب سورج جو ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔
ثم امرہ بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، پھر مغرب کی نماز کے لیے حکم دیا کہ تکبیر کہیں اور اذان کہیں، تو اس وقت میں جب سورج کا جو اوپر والا حصہ ہے حاجب الشمس وہ بھی غروب ہو چکا تھا۔ ثم امرہ بالعشاء، پھر عشاء کی نماز کے لیے حکم دیا، فقام حين غاب الشفق، جب شفق غائب ہو چکا تھا، شفق احمر تھا یا شفق ابیض تھا، یہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ ثم امرہ من الغد، پھر اگلے دن حضرت بلال کو اذان کا اور اقامت کا حکم دیا ایسے وقت میں کہ فنورا بالفجری، کہ فجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا روشن کر کے پڑھا۔ ثم امرہ بالظہر فابردا، پھر زور کے لیے حکم دیا اور زور کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا، وانعم، اور بہت اچھی طریقے سے ان یبردا، جس طرح اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جا سکتا ہے کہ یعنی تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا۔ ثم امرہ بالعصر، پھر عصر کی نماز کے لیے حکم دیا، فاقام، حضرت بلال نے اقامت فرمائی اور نماز کھڑی کی، اور ایسے وقت میں والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، کہ سورج کا بالکل آخری وقت یعنی غروب ہونے سے پہلے کا جو ہوتا ہے وہی تھا، اور اس وقت عصر کی نماز پڑھائی۔ ثم امرہ فاخر المغرب الى قبیل ان یغیب الشفق، پھر مغرب کی نماز کے لیے اذان کا اور نماز کھڑی کرنے کا حکم دیا ایسے وقت میں کہ جب جو شفق ہے اس کے غروب ہونے کا بالکل وقت آ چکا تھا، یعنی کافی تاخیر کی، یعنی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو شفق ابیض یا شفق احمر بنا بر اختلاف وہ غائب ہونے کا ٹائم تھا، ایسے وقت میں نماز پڑھائی۔ ثم امرہ بالعشاء، پھر عشاء کی نماز کا حکم دیا، حين ذهب ثلث الليل، تیسرا حصہ رات جو ہے وہ گزر چکی تھی، ایسے وقت میں بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت فرمائی۔ ثم قال این السائل، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو کل سوال کرنے والا تھا نماز کے اوقات کے حوالے سے، تو وہ کون ہے، کہاں ہے؟ این السائل عن مواقیت الصلاۃ، فقال رجل انا یا رسول اللہ، فقال، فرمایا کہ مواقیت الصلاۃ کما بین ہذین، کہ نمازوں کے اوقات اس طرح ہیں جس طرح میں نے آج اور کل میں آپ کو پڑھ کر دکھایا، تو ان کے درمیان میں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب صحیح وقد رواه شعبۃ عن علقمۃ بن مرثد ایضا۔ کتاب الصلاۃ کا ماقبل سے ہم ربط دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پہلے طہارت ہوتی ہے اور طہارت مقدم ہوتی ہے نماز سے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا کیونکہ وہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور نماز کا یعنی صلاۃ، اس کا لغوی معنی لغت میں الدعاء، دعا بھی آیا ہے کہ وصلی علیہم ای ادعو لہم، اور حدیث کے اندر یہ اجابت الدعوہ فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو لهم بالخير والبركة۔ اور ایک شاعر جو ہے وہ ایک شعر کے اندر صلوات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، یعنی تحریک۔ حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن فضیل بن غزوان الضبی ابو عبد الرحمن الکوفی صدوق ہیں۔ صلاۃ کا مفہوم ہم معارف السنن سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب معارف السنن فرماتے ہیں کہ لغت میں تو صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، اور بعض نے یہ فرمایا کہ جیسے کہ صلیت العود بالنار، کہ میں نے جو ہے نا لکڑی کو نرم کر دیا آگ میں ڈال کے، تو اس کا مطلب یعنی خشوع ہے، تو نماز کے اندر بھی خشوع اختیار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو گھوڑا چلتا ہے، پہلے گھوڑے کو مجلی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر والے کو مصلی کہتے ہیں، تو مصلی یہ بھی چونکہ صلاۃ جو ہے وہ توحید کے بعد یعنی کلمہ کے بعد دوسرا رکن ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو تو جو پچھلا امام کے پیچھے آدمی ہو تو اس کو مصلی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہے۔ اور صلبین، یہ جو انسان کی دو ہڈیاں ہیں ران کے بالکل جڑ میں، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے، تو انسان ان کو بھی چونکہ حرکت دیتا ہے نماز کے دوران، تو اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں صلاۃ کے لغوی معنی کے حوالے سے۔ مواقیت جمع میقات کی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ وقت اور میقات یہ واحد ہیں، اور اس سے مراد زمانے کا ایک خاص مقدار ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وقت جو ہے یہ مطلق ہے، میقات کہتے ہیں کہ ایسا وقت کہ جو اعمال جس کے اندر کوئی خاص مقدار اعمال کی مقرر کی جائے۔ اور میقات جو ہے وہ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حج اور عمرے کے لیے جو حرم سے باہر جو میقات کا تعین کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے امامت کرنے سے شوافع کا ایک استدلال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے آ کر فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء درست ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام کی نماز قوی ہونی چاہیے مقتدی کی نماز سے۔ تو بہرحال یہ تفصیل آپ فقہ کی کتابوں کے اندر مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور قاضی ابوبکر ابن العربی المالکی نے عارضۃ الاحوذی کے اندر بھی اس کا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ وہ یہ امامت کروائیں، تو جب حکم دیا تو پھر وہ فرض نماز کی امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس میں یہ قول بھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بہذا امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وقت نماز کی اہم شرائط میں سے ہے، اور بدائع الصنائع کے اندر اس حوالے سے تفصیل یہاں موجود ہے۔ فرمایا کہ
وقت جو ہے وہ نماز کے واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کے لیے یہ شرط بھی ہے، جیسے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہاں پہ آگے مزید بدائے ثنائی کے اندر یہ تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فی الزوال اور شفق کا مفہوم ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرمایا تھا کہ کل شیء مثل ظلہ، جیسے کہ پہلی روایت میں آیا تھا کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کی ایک مثل ہو گیا تو مجھے زہر کی نماز کا آخری وقت جو ہے وہ یہی سکھایا گیا جبریل علیہ السلام کی طرف سے، تو گویا کہ اس کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صاحب معارف السنن فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ جو زہر کا وقت ہے وہ مثل اول کے اوپر منتہی ہو جاتا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ثوری، امام اسحاق اور سب سے یہ قول مروی ہے۔ پھر اس میں یہ باقی تفصیل آپ نوٹ فرما لیں اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی آپ اس تفصیل کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ چونکہ حدیث کے تحت آنے والی جو گفتگو ہوگی اسی کو ہم دیکھیں گے۔ اور صاحب معارف السنن علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں کہ در مختار کے اندر جو ہے وہی ہے کہ مثل ثانی یہ ظہر کا وقت ضرورت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ مثل اول کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، اور مثل ثانی میں اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے اس نے اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، مغرب کے آخری وقت کے بارے میں جو حدیث میں آیا تھا کہ حین غاب الشفق، کہ شفق جب غائب ہو گیا تو پھر عشاء کی نماز کا اول وقت اور مغرب کی نماز کا آخری وقت تھا، تو جمہور اس پہ گئے ہیں کہ اس سے مراد شفق احمر ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو جہاں سے سورج غروب ہوا ہے وہاں پر پہلے شفق احمر رہتا ہے 1 گھنٹے تک، اور پھر وہ غروب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شفق ابیض آ جاتا ہے، تو وہ ایک سفیدی آ جاتی ہے۔ تو یہاں سے مراد شفق احمر ہے کہ یعنی شفق احمر غروب ہو گیا تو بس مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد پھر شفق ابیض آتا ہے، وہ اس شفق سے مراد ہے۔ تو یہاں پر یہ تفصیل کافی ہے، باقی آپ فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی مزید تفصیل دیکھ لیجئے۔ وہ فی الباب کے تحت آنے والی حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو مسعود، ابو سعید، حضرت جابر، عمر بن حزم، برا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے، نسائی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابن سکن اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بریدہ کی حدیث کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے۔ ابو موسیٰ کی حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ ابو مسعود کی حدیث کو مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے، اور اسحاق بن راہویہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام احمد اور امام طحاوی نے بھی ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام احمد نے، ترمذی نے اور نسائی نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ عمر بن حزم کی حدیث کو اسحاق بن راہویہ نے ذکر کیا۔ برا کی حدیث کو ابن حیثمہ نے ذکر کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دارقطنی اور ابن سکن نے روایت کیا ہے۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد ہیں وہ یہاں پہ آپ نوٹ فرما لیں، اور حدیث باب کی عصری تطبیق کے اندر یہ دلچسپ عصری تطبیق ہے، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرمائیں تاکہ کمنٹ باکس میں آپ ان کے جوابات دے سکیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ سبق نمبر 66 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔